یہ مسائل پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ان سے نکلنے کا حل کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ نافرمانیوں کی وجہ سے آئی تھی، فرمانبرداری کرنا ان سے نکلنے کا راستہ ہے، اور راستہ کوئی نہیں، چاہے حکومتوں کی 7 پشتیں قبروں سے نکل کے آ جائیں، جب ان کے برے اعمال اوپر سے اوپر جائیں گے، اللہ نے ان کے حالات بگاڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ 7 پشتیں حکومتوں کی ان کے حالات بنا دیں گے۔ اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہے، ہاں اس سے بڑی بھی کوئی نادانی ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی محنت، جہاں جہاں ہم کل کو جائیں، جس بستی میں جس جگہ بیٹھیں، ایمان بنانے کی باتیں کریں اور ان کو بھی ایمان بنانے کے راستے بتائیں، ایمان بنتا کیسے ہے، ایمان قوت کیسے پکڑتا ہے، یہ بتائیں، یہ بتائیں۔ باقی سب دھوکہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ ایمان بنانے کے لیے 4 طرح کے راستے عرض ہیں۔ سب سے پہلے نبیوں کے واقعات بولنا، سننا، سوچنا، خاص طور پہ وہ واقعات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبیوں کی غیبی مددیں کی ہیں ظاہر کے خلاف۔ ظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن اللہ کے فیصلے سے نتیجہ کچھ اور آ رہا ہے، یہ بولیں گے تو ایمان بڑی جلدی قوت پکڑے گا، بہت جلدی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، ہاں ظاہر کے خلاف۔ اب پتہ چلے گا کہ اللہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرو، چھری پھیری، اللہ نے بیٹے کو ذبح ہونے نہیں دیا ظاہر کے خلاف۔ اب پتہ چلے گا اچھا اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، ایمان بنے گا بڑی جلدی۔ حکم دیا بیوی اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی زراعت، کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کے آؤ، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ اب ملک شام سے چلے، سرسبز زمین، باغات والی، کھیتیوں والی، پھلوں والی، اور پہنچا کے چھوڑ دیا پہاڑوں میں جہاں ایک قطرہ پانی نہیں، ایک دانہ گندم، جوار، باجرہ، چنا، زندگی کی کچھ ہی نہیں، وہاں چھڑایا۔ موت کی بڑی چیزیں، زندگی کی کچھ نہیں، وہاں چھڑایا۔ پانی ختم ہو مر جائے، کھانا ختم ہوگا مر جائے گی، شیر چیتا بھیڑیا آئے گا کھا جائے گا، دشمن آئے گا، اکیلی عورت ہے عزت خراب کرے گا، اکیلی عورت دشمن کے آگے کیا کر سکتی ہے، خطرات ہی خطرات میں چھڑا دیا۔ لیکن اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ نہیں نقصان ہونے دینا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہیں سے آب زمزم، وہاں قبیلہ، اور جہاں ایک گھر کے پلنے کا سامان نہ تھا وہاں لاکھوں کے پلنے کا سامان کر دیا، شہر بسا دیا۔ لاکھوں حاجی جاتے ہیں، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بھوکے مر گئے، یہ تو سنا ہوگا کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے نیچے دب کے مر گئے، لیکن بھوکے مرے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جن کو روٹی نہیں ملی بھوکے مر گئے، نہیں۔ نبیوں کے واقعات جو ظاہر کے خلاف، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے سمندر کے کنارے پہ پہنچا کر خشکی میں ان کو پھینکوایا، ہاں ظاہر کے خلاف۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا پانی پہ لاٹھی مارو، 12 راستے، پانی پہ تو 12 کروڑ لاٹھیاں مار لو ایک راستہ بھی نہیں بنتا، لیکن جب اللہ چاہے پھر بنیں گے 12 راستے۔ پتھر پہ لاٹھی مارو، 12 چشمے، پتھر پہ تو 12 کروڑ لاٹھیاں مار لو، یوں قطرہ پانی بھی نہ نکلے، ایک قطرہ بھی نہیں۔ یہ 12 چشمے کیسے نکل آئے؟ یہ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے چلے گئے، اللہ نے کنویں سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھا کر ان کو بھکاری بنا کے یوسف علیہ السلام کے در پہ کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں تصدق علینا، ہمیں کچھ پیسے ہیں،
ان کا بھی غلہ دے دو، یہ بھائی کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ہاں، اور باقی کچھ صدقہ بھی دے دو۔ کچھ پیسے ہیں لیکن پیسے تھوڑے ہیں، تو پیسوں کا بھی تھوڑا دے دو اور پیسوں کے علاوہ صدقہ بھی دے دو۔ یہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آج یوسف کے دانے مکا دیے، ختم کر دیے، کنویں میں پھینک دیا۔ یہ نہیں پتا تھا دانے اپنے ختم ہو جانے ہیں، یوسف کے پاس دے کے جانا، لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کرتے۔ یقین بنانے کے لیے جہاں جہاں ہم جائیں ان چیزوں کے تذکرے کریں۔ نمبر 2، صحابہ کے واقعات، صحابہ کے واقعات، خاص طور پہ جو ظاہر کے خلاف اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا وہ واقعات، ان کا تذکرہ کریں۔ ہر مجلس میں دودھ کا ایک پیالہ 70 بندے پی گئے، 313 ہتھیاروں کے بغیر، تھوڑے بہت ہتھیار، اور 1000 لوگ ہتھیاروں والے ان پہ غالب ہو گئے۔ غزوہ موتا 3000 2 لاکھ پہ غالب ہو گئے، 200,000 پہ غزوہ موتا میں۔ 60 آدمی یرموک 60,000 پہ غالب کر دیے اللہ نے۔ اتنا یقین بن چکا تھا صحابہ کا۔ خالد کہتے ہیں مجھے 60,000 کے مقابلے میں اکیلے بھیجو۔ امیر نے کہا نہیں، کہا چلو 5 اور دے دو، چھٹا میں نہیں، چلو 29 اور دے دو، 30واں میں نہیں، چلو 49 اور دے دو، 60واں میں۔ امیر صاحب نے بھی کہہ دیا چلو ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو مشہور کر دیا نا، وہ 60,000 ذکر نہیں کرتے، وہ مردہ ہے، میں ذکر کرتا ہوں، میں زندہ ہوں، یہ ہمیں تو کسی جگہ ملا نہیں۔ یہ جملہ کہ میں ذکر کرتا ہوں، میں زندہ ہوں، وہ ذکر نہیں کرتے، وہ مردے ہیں، ہمیں تو یہ جملہ ملا نہیں۔ ملے تو کسی کو تو ہمیں بھی بتا دینا، کسی کو پتا ہو یہ حدیثوں میں یہ کسی جگہ ہے۔ ان کا یقین یہ بن چکا تھا کہ کرنا اللہ پاک نے ہے، نہ ہم نے کرنا، نہ ہمارے ہتھیاروں نے کرنا، کچھ نہیں ہے، اللہ پاک نے کرنا ہے، اور اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کے واقعات بولیں۔ پانی کے اوپر سے گزر کے بحرین چلے گئے، بحرین والوں نے کشتیاں ہٹا لی۔ اعلیٰ حضرمی نے اپنے لشکر کو کہا سم اللہ وقتہمو، اللہ کا نام لو، سمندر میں گھوڑے ڈال دو۔ راوی کہتے ہیں فسمینا وقتہمنا، ہم نے اللہ کا نام لیا اور گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ ما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹوں کے پاؤں نیچے سے بھی تر نہیں کیے، پانی کے اوپر ایسے چلے گئے جیسے ریت پہ، اور واپس بھی ایسے آ گئے۔ ایک لشکر ایران چلا گیا، ایک لشکر ایران چلا گیا پانی کے اوپر سے۔ ایران والے کہنے لگے یہ تو دیو آ گئے، دیو، جن ہیں، انسان نہیں ہیں، یہ کہنے لگے۔ مجھے کہیں سے موبائل کا یا شیشہ چمکنے کی نظر آیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے سارے مجمع سے، کبھی موبائل کے ذریعے کسی جاندار کی تصویر نہیں لینی۔ ہاں یاد رکھیو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، مرنے والوں کی تصویریں لیتے رہتے ہیں موبائل میں۔ جاندار کی تصویر علماء کہتے ہیں چاہے موبائل کی ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری تصویریں، ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور تصویر والے بغیر حساب دوزخ میں جائیں گے، ہاں جہنم سے گردن نکلے گی۔ میں ہر اس شخص پہ مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج، ہمارے اندر بد مزاجی نہیں ہونی چاہیے، متکبر نہیں بن کے چلنا، ہاں دوسروں کو ہاں برا بھلا کہنا اور اکڑ خاں بن کے بات کرنی ہرگز نہیں۔ بغیر حساب دوزخ میں جائے گے متکبرین بد مزاج۔ ہر بندہ فیصلہ کرے میں آئندہ پوری زندگی متکبرانہ باتیں نہیں کروں گا، بد مزاجی والی باتیں نہیں کروں گا، میٹھی بات ہو، میٹھی بات ہو، تواضع والی بات ہو، چھوٹے پن والی بات ہو۔ یہ گردن دو آنکھیں فضائل میں لکھا ہوا ہے، مجمع سے ایسے متکبر بد مزاج کو چن کے جہنم میں ڈال دے گی
جیسے پرندہ دانا چگتا ہے۔ دوسری مرتبہ نکلے گی ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، یعنی جو کام اللہ کو ناپسند تھا، جو کام اللہ کے نبی کو ناپسند تھا وہ کر رہا ہے، ان کو بھی چن کے بغیر حساب لے جائے گی۔ تیسری مرتبہ پھر نکلے گی، پھر تصویر والوں کو لے جائے گی۔ ہاں، جس کے موبائل میں جاندار تصویر ہو، ابھی بیان ختم ہوتے عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ان کو ختم کر دو، ایک بندہ بھی نہ چھوڑے اپنے پاس۔